کیا جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے؟ اگر وہ اثر کرتا ہے تو کس حد تک وہ معاملات میں اثر کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 آپ تفصیلی پڑھیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ مکمل آخری میں پڑھیں، اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو بہرحال اسلام کے اندر جادو کا وجود تو ہے اور اس کے اثر ہونے کے بھی ثبوت ملتے ہیں، اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ جو ہے جادو اس دور کے اندر شیاطین کے معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ عورتوں اور مردوں کے درمیان مخل کرنے کے لیے، ان کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، جس طرح کے موجودہ آج کل رشتے وغیرہ کے سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر اثرات ڈالنے کے لیے یہ نظام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سارے معاملات جو ہے موجود ہیں۔ جادو اثرات بھی رکھتا ہے، اور جادو کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے، بلکہ بڑے مشہور و معروف واقعہ جو سورہ پارے کے اندر بھی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر مقامات پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہونا، ایک میدان لگنا اور اس میں یہ سارے معاملات کرنے، تو یہ بہرحال موجود ہے اس کا سارا ثبوت۔ اچھا، آخری کویسچن یہ ہے کہ گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے بچہ جو نہ دوسرے بہن بھائیوں کی کوئی چیز پڑی ہو، فریج میں پڑی ہو یا دیگر جگہ پر، وہ یہ کھا لیتا ہے، تو یہ اس کا کھانا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور وہ سارے کے سارے بچے جو ہیں ماں باپ کے وارث ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی چیز کھا بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، بغیر پوچھے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، والدین نے جس کے لیے وہ چیز لے کے آیا ہے اس سے پوچھے بغیر دوسرا بھائی پوچھے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے ہی بچے، تو بچے کے اوپر تو شریعت کی حد لگتی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، جہاں تو ہو نا عمر حصے کو پہنچ چکے ہوئے ہیں تو سارے معاملات ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹے بچوں کے اوپر یہ معاملات اس طرح کی کوئی ان کے اوپر حد نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔